ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ کوئی خاص عبادت، جیسے محرم میں 10 محرم کا روزہ، رمضان میں پورے مہینے کا روزہ، شب قدر، اعتکاف، تو کیا ربیع الاول کے مہینے میں جس میں نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کیا قرآن میں یا حدیث میں، قرآن مجید میں یا حدیث صحیحہ میں کوئی خاص عبادت، کوئی خاص ذکر، کوئی خاص درود شریف، کوئی خاص نفل، کوئی خاص طریقہ کہ اتنی رکعتوں میں یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یا 12 ربیع الاول کی رات کا کوئی خاص طریقہ، کوئی ایسی چیز کہیں موجود ہے؟ پورے قرآن و حدیث کے مستند ذخیرے میں کہیں کوئی چیز ربیع الاول کی نسبت سے، عبادت سے قبیل سے نہیں ہے کہ جی ربیع الاول میں دن میں یا رات میں، یا 12 کی رات یا 8 کی رات یا 9 کی رات، کیونکہ 8 اور 9 کے بھی اقوال ہیں نا، کہ بھئی اس نسبت سے کوئی عمل تو کہیں بھی مستند جگہ پہ منقول نہیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی اس اعتبار سے کہ ربیع الاول میں کوئی ایسی خاص عبادت ہے، جیسے کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا۔ نبی علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، اور پیر کے دن روزہ رکھنا یہ سارے سال کے لیے ہے، رکھیں روزہ، سارا سال رکھیں، کوئی منع نہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو مخصوص کر کے رات کو عبادت اور دن کا روزہ، یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ کوئی بھی علامہ صاحب آئیں گے کہ رات کو تہجد میں مجھے یہ ملا اور میں نے آپ کو یہ تحفے میں دے دیا، اور میں نے کتابیں پڑھی اور مجھے یہ ملا اور میں نے آپ کو تحفے میں یہ دے دیا، تو اس قسم کے بڑے تحائف ابھی آنے شروع ہوں گے۔ مستند حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول آنے لگتا ہے تو ایک جھوٹی اور من گھڑت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر پیش کی جاتی ہے، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ کئی لوگوں نے تو مجھے بھیج دی، آپ لوگوں کو بھی ملی ہوگی، کہ جی فلانی تاریخ کو ربیع الاول ہے، اور جس نے ربیع الاول کی سب سے پہلے مبارکباد دی اس پہ جنت واجب۔ یہ انٹرنیٹ کا دین ہے، واٹس ایپ کا دین ہے، سوشل میڈیا کا دین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ اب یہ بات من گھڑت ہے، موضوع روایت ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، ایسا کچھ نہیں، لیکن علماء اس کو جتنا مرضی بتاتے رہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسی طریقے سے، اسی شد و مت کے ساتھ آتی جائے گی۔ اس کو مٹانے والا، ختم کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو لوگ تو علماء سے تعلق رکھتے ہیں، آنا جانا رکھتے ہیں، ان کو تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بات غلط ہے، اور جو لوگ علماء سے دور ہیں وہ اس جھوٹی بات کو حقیقت سمجھ کے اس کو باقاعدہ ثواب کی نیت سے آگے بھیجیں گے اور سمجھیں گے ہم جنتی ہو گئے۔ سارا سال سود کھاؤ، شراب پیو، گانے گاؤ، جو مرضی کرو، بس ربیع الاول کی مبارکباد چونکہ میں نے پہلے دے دی تھی، بس جنت میری ہو گئی۔